ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار لائق صد تعظیم و تکریم سادات اعظام علماء ذوی احترام محترم و مکرم سامعین کرام، آپ اور ہم اس بابرکت اور نورانی اور عرفانی محفل میں جو عظیم مقصد لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، آپ تمام سامعین پر وہ مقصد واضح اور روشن ہے۔ جی جہاں جہاں پر بھی ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، الحمدللہ آنے والوں پر یہ بات واضح اور روشن رہتی ہے کہ ایسی محافل کے مقاصد نظر میں رہتے بھی ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں، اور یہ دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر کار بند ہونے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کا پہلا مقصد ہے مغفرت کی دعا، یعنی جو جہاں سے بھی تشریف لایا، میں دیکھ رہا ہوں بڑی دور دراز سے حضرات تشریف لائے، علماء کرام ہیں، سادات اعظام ہیں، ائمہ ہیں، اور قوم کے معزز اشخاص اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ تو مقصد سب کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اپنے ہاتھ جو ہیں اسے کاسہ گدائی بنا کر کے اور مغفرت مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی یستحی ان یردہ صفرا، اللہ تعالیٰ مومن بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں اس پر وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا والا ہے، اور وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ خالی کیسے لوٹائے۔
بندے مومن کا ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں اٹھا اور اس نے سوالی بن کے، سائل بن کے، گدا بن کے اور اس در کا فقیر بن کے اور جو چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور مانگنے والے جو مانگے، لیکن ہم اور آپ یہاں پر مغفرت مانگنے آئے، اور اس محفل پاک میں جو ہاتھ اٹھے اور یا اس کے بعد بھی جو اٹھیں گے اور ایک ساتھ اٹھیں گے، اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں کثیر تعداد میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام آئے، حال اللہ بہتر جانے، ظاہر کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرنا چاہیے، بالکل درست نہیں ہے، اندر کا حال اللہ جانے کون کس مقام پہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایسے اتنی کثیر تعداد میں اللہ کے محبوب کے غلام آئے اور صرف ایک مقصد لے کے آئے اور کوئی مقصد نہیں، اور وہ بنیادی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ مغفرت کی دعا مانگیں گے، تو میں عرض کر رہا تھا آپ ذرا دل کی گہرائیوں سے خیال کریں کہ جب اتنے سارے ہاتھ اٹھیں گے اور ہر مانگنے والا یہی مانگے گا کہ مولا بخش دے، مولا بخش دے، اور پھر جب انہیں یہ خیال آئے گا کہ دعائیں وسیلے سے قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس نے اگر تڑپ کے کہہ دیا کہ مولا تیرے حبیب کے سر کی بخش، اور پھر بھی اگر کوئی کمزوری نظر آئی تو نظر گئی محمود شاہ جیلانی، اور پھر اس نے اگر اپنے مرشد اور کسی بزرگ کا وسیلہ دے دیا اور مانگا یہی ہے کہ مولا بخش دے، تو انشاءاللہ مغفرت اور رحمت جوش میں، اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی سب پہ رحم فرمائے۔ تو پہلا مقصد تو ہے مغفرت کی دعا، مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے اور مانگے جائیں گے جی، اور من مانگی مرادیں پائیں گے، کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہاں لا ہی نہیں ہے اور اگر مگر کی حاجت بھی نہیں، مانگیں گے من مرادی مانگے پائیں گے کہ اسی سرکار میں بیٹھے۔ اور دوسرا مقصد جو ہے وہ ہے تعزیت، یہ بھی الحمدللہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، تعزیت سے مراد یہ ہے جنہیں تکلیف دکھ درد پہنچا، انسان ہے بھی، انسان ہے، انسان ہے، درد تو ہوتا ہی ہے، رنج علم، اور اس کا احساس بعض لوگوں کو ہوتا ہے بعض کو نہیں ہوتا، لیکن جنہیں اس چیز کا تجربہ ہے اللہ محفوظ رکھے، بڑا زبردست معاملہ ہے۔ ایسے موقع پہ مومن آ کر کے اور اسے تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور صبر کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ماں باپ کو صبر دے، ایسا اقربا کو صبر عطا فرمائے۔ ہے تو مشکل، لیکن دعائیں جب سہارا بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو بڑا اجر پاتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اس سے بڑھ کر کے اور اجر کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، نمازیوں کو اجر مل رہا ہے، صابرین کو اللہ کی خاص رحمت اللہ کے ساتھ مل رہا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ساتھ جو ہے سے مراد کیا ہے اور یہ ساتھ کہاں پہ ہے اور کیسے ہے، لیکن ایک بات بالکل متحقق اور ثابت ہے، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں آفت تکلیف سے گھبرانا مت، صبر کرنا، ہمت سے صبر کرنا، اور اس چیز پہ نظر رکھنا کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرما۔ یہ بھی ساتھ میں دعا کر رہے ہیں اور سب مل کر کے یہی دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے والدین کو، اعزاء اقربا کو، جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنی تکلیف درد زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے میں طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اس لیے
صبر کرنے کی ضرورت. یہ ہے اس محفل کا دوسرا مقصد. ہم آئے ہیں تعزیت کے لیے اور تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے کہ بندے خدا صبر کرنا اجر بہت بڑا ہے، اور اس کا علم یہاں نہیں تو کل میدان محشر میں ہوگا. اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا مقصد بھی ہے، ایسا نہیں کہ یہ دو ہی مقصد ہیں، اسی محفل کا تیسرا مقصد بھی ہے. اچھا، وہ تیسرا مقصد جو ہے اس کا تعلق گھر والوں سے نہیں ہے، نہ مرحوم کی ذات سے. وہ دو جو مقصد تھے، ایک تو مغفرت کی دعا مرحوم کے لیے، تعزیت اعزا اقربا سے. تیسرا مقصد جو ہے وہ گھر والوں اور میت سے نہیں ہے، بلکہ ہم جو آئے ہیں اس تیسرے مقصد کا تعلق ہماری ذات سے. جو اس محفل میں تشریف لائے ہیں اس تیسرے مقصد کا تعلق ہے آنے والوں سے. اب ان سے تعلق کیا ہے؟ یعنی وہ اس محفل میں آئے ہیں تو ذرا نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں، ذرا نصیحت اور عبرت حاصل کر کے جائیں، اور کسی بھی حال میں اسے فراموش نہ کریں. یاد رکھیں، آئے ہیں تو یاد رکھیں. یہ موقع ایسے ہیں کہ یہ یاد دہانی، یعنی مومن نہیں بھولتا. ہم کسی پہ الزام نہیں رکھتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، نہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے. مومن ہے تو بھولے گا نہیں، سوال ہی نہیں. مومن ہے اور بھول جائے. مومن کی تو شان یہی ہے کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کو یاد رکھتا ہے. مومن دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے. مومن تھوڑے بھولے گا، بھولتے تو نہیں ہیں، لیکن کوئی میرے جیسا اگر بھول جائے تو ایسی محفل میں علماء یاد دلا دیتے ہیں کہ بھولو مت، یاد رکھو. یاد دہانی، یعنی اس نے زن ہمارا یہ ہے کہ مومن بھولتا نہیں. یہ میرا جملہ ذرا غور سے سماعت فرما لیں. اس چیز کو مومن بھولتا نہیں، ہرگز نہیں بھولتا. اور جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اس کو اور زیادہ یاد کرتا ہے. کسی حال میں بھی نہیں بھولتا، کسی حال میں بھی. ہر حال میں اسے یہ لمحہ یاد رہتا. اور جو اور زیادہ اس سے بلند ایمان، مضبوط ایمان والے ہیں، وہ تو یاد تو کیا، لمحہ لمحہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب یہ لمحہ آئے. یہ الگ الگ فرق ہے. اسے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن ایمان ذرا کمزور ہو جاتا ہے پھر طاقتور ہوتا ہے. تو کمزور طاقتور، تو ایمان کسی کا تھوڑا کمزور ہے اور کسی کا طاقتور، کسی کا بہت مضبوط، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. یہ ایمان کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ہے گھاس کی طرح، کچھ کا درخت کی طرح، کچھ کا پہاڑ کی طرح. حالانکہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا. دعا کریں اللہ ہمارا ایمان پہاڑ کی طرح. اور یہ اس لیے کہا گیا کہ جو گھاس پھوس کی طرح ہے، ذرا سے جھونکے ہلا دیتے ہیں، ہلتا رہتا ہے ایمان، کبھی ادھر کبھی ادھر، کمزور ہے. گھاس کی کیا حیثیت ہوا کے سامنے. اور یہ ہوا اگر طوفان کا روپ دھارے اور ہوا تیز و تند ہوا ہو تو تنکی کی حیثیت کیا ہے، اکھڑ بھی سکتا ہے. غور کریں، اکھڑ بھی سکتا ہے. اور اس سے دوسرا گریڈ ہے درخت کی طرح. درخت مضبوط ہوتا ہے، تنا مضبوط ہے، تو اگر جب پتے جھڑیں گے، پھول گریں گے، شاخیں ٹوٹیں گی، لیکن تنا مضبوط ہے. یہ دوسرا درجہ، یہ مضبوط کرتے ایمان کو. اور تیسرا درجہ ہے پہاڑ. چاہے جتنی ہوا تیز چلے، طوفان کیوں نہ آئے، زبردست طوفان کیوں نہ چلے، ٹکرا کے ہوا کو تو منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. مومن ہو تو ایسا کہ جس کا ایمان ہو پہاڑ کی طرح. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جن کا ایمان ایسا ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتے نہیں، تو اس کے انتظار میں رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آگے چل کر کے ذرا سا اشارتاً عرض کرتا چلوں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محفل بڑی برکت محفلیں سب اچھی،
میلاد کے جلسے سب اچھے، بزرگوں کے آراز کے جلسے سب اچھے، شادی کے جلسے سب اچھے، لیکن میں اگر اپنے حساب سے اجازت دیں اور فیصلہ سناؤں تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ جلسہ بہتر، افضل، سب سے افضل ہمارے لیے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، ہماری آخرت کو سنوارنے سجانے کے معاملے ہوتے ہیں، اور کامیابی کامرانی کی راہیں بتائی جاتی ہیں، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر میدان محشر میں اس حال میں اٹھنا ہے کہ جب تو اٹھے تو سب تجھے دیکھیں اور تیرا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو، اور محشر سے صدا اٹھے کہ وہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا۔ اس محفل میں یعنی زیادہ تر باتیں میں یہ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ جلسہ ہے عبرت، اور ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ نصیحت اور عبرت۔ نصیحت ہے یا نہیں؟ آپ حضرات نے بارہا اہل علم سے، علماء کرام سے سنا ہوگا سب سے بڑی نصیحت کون سی؟ اور میں تو یقین کے ساتھ یہ بات مانتا بھی اور عرض کر دوں کہ اس سوال کا جواب ہر مومن جانتا ہے۔ بھئی نصیحتوں کے بھی گرے نے، اب ظاہر بات ہے نصیحت کرنے والے پہ ہے دار و مدار، جیسا نصیحت کرنے والا ویسی نصیحت اور ویسا ہی اس کا اثر، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں، اگر ہم خود عامل نہیں ہیں تو ہماری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں خود نماز نہ پڑھوں اور آپ سے کو نماز پڑھوں تو ایک دو دن صبر کر کے تیسرے دن آپ میں سے کوئی منہ پہ کہہ دے گا کہ ہوش کی دوا کریں، خود تو پڑھتے نہیں اور ہمیں ہوا یا نہیں، اور میں سنت نہ سجاؤں اور اس سنت کی توہین کروں تو میری ہمت نہیں ہوگی کہ کسی سے یہ کہوں کہ سنت سجا، اور میں اگر غیر اسلامی لباس پہنوں تو کیا مجھے حج پہنچتا ہے کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ یہ یہودی کا، عیسائی کا، یہ غیر مسلموں کا لباس کیوں نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے نصیحت کے لیے ضروری ہے نصیحت کرنے والا جن چیزوں کا عامل ہو وہ نصیحت کرے تو بے شک اثر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر عامل بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے ایک مرید وہ جو عمل کر رہا ہے تو چاہے جتنا عمل کرے لیکن مرشد کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں محمود شاہ جیلانی جیسا عمل کسی کا ہو نہیں سکتا، تو اگر ہم نصیحت کریں تو اثر کسی اور ڈھنگ سے ہوگا، اور وہ اگر نصیحت کریں اس نصیحت کا حال یہ ہے کہ انہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف نظر سے نظر ملا کے نصیحت کریں تو چور کو ابدار اور کتب بنا۔ اس لحاظ سے میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ نصیحتیں بھی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، اور کیوں چھوٹی بڑی بات تو وہی ہے صاحب، نصیحت میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، نصیحت یا تو قرآن مجید کے تعلیمات کی روشنی میں کوئی کرے گا یا حدیث پاک کی تعلیم، تو اس کے سوا اپنی طرف سے اگر کی تو تشریح ہوگی۔ جو کچھ ہدایتیں ہیں وہی ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، حدیث پاک میں، تو پھر یہ نصیحت جو میں کہہ رہا ہوں چھوٹی بڑی، تو چھوٹی بڑی کیسے ہوئی؟ تو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، یہ چھوٹی بڑی میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ اس کا دار و مدار ہے نصیحت کرنے والے پہ۔ اب سنیں میرا سوال، سب سے بڑی نصیحت کون سی اور سب سے بڑا ناصح کون؟ نہیں سمجھیا؟ یعنی بڑے سے بڑی نصیحت کون سی اور سب سے اعلیٰ درجے کا نصیحت کرنے والا کون؟ بڑا اہم سوال ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا، تو ظاہر بات اس سب سے بڑے میں تو الجھ جائیں گے، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا کون؟ تو ہمارا تو ذہن جائے گا جو تقریریں کرتے ہیں اور جو خطاب کرتے ہیں اور جنہیں قوم نے اعزاز دیے ہیں، القاب دیے ہیں، وہ تو یہی کہے گی کہ سب سے بڑا ناصح مفتی، تو دوسرا کہے گا نہیں مفتی نہیں، مفتی اعظم۔ ایک نے کہا مفتی تو دوسرے نے کہا مفتی اعظم،
اور جب آئی کسی خطیب کی بات تو کہتے ہیں خطیب کا نہیں، خطیب نہیں، خطیب ورلڈ، یعنی صرف انڈیا کا نہیں، پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا جو خطیب ہے وہ بڑا، جو جتنا بڑا ہوگا نام لیں گے، کیونکہ بڑے 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 سے بڑے بڑے، آپ میں نے کہا الجھیں گے اس لیے کہ کوئی کسی کو بڑا سمجھ رہا ہے، کوئی کسی کو، لیکن دوست عرض کرنا بالکل متحقق بات عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی نصیحت اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے، اور سب سے بڑا ناصح کوئی ہے تو وہ یہی موت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں اور اس سے بڑا کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، سب سے بڑا ناصح، اور اس کی جو نہ مانے اور اس سے جو نصیحت نہ لے تو ہم جیسوں سے وہ نصیحت لے گا، جی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا تو گویا کہ عبرت اور نصیحت اس مراد سے ہے کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور بطور خاص جب کہیں ایسی موت ہو تب تو سوچنے پہ آدمی کو مجبور ہونا ہی چاہیے۔ ایسی موت، جوانی کی موت، بچپن کی موت، اس سے بڑھ کر کے اور نصیحت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کے اور نصیحت کیا ہوگی؟ قسم رب کی، اگر آدمی ذرا آنکھ بند کر کے، اور ایسی اموات اور ایسے جو لوگ وصال کر رہے ہیں جوانی کے عالم میں، اور اس حال میں جو ان کا انتقال اور وصال ہو رہا ہے، نصیحت اس سے یہ ہے کہ جب اسے غسل دیا جائے اور غسل دینے والے غسل دے رہے ہیں تو کیا انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ آج ہم انہیں غسل دے رہے ہیں اور ابھی پل بھر کی خبر نہیں، ہو سکتا ہے روح نکل جائے تختے میں ہم آ جائیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ کندھے پہ اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، کبھی خیال نہیں گزرا کہ کس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کسی نے سوچا تھا؟ کسی کا وہم گمان تھا کہ ایسے ہوگا؟ نہیں، یہ رب کے فیصلے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ لمحہ بھر کی تاخیر اور نہ لمحہ بھر کی تاجیر، کیونکہ جو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، جو ساتھ میں جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ نصیحت نہیں؟ اللہ توفیق دے کہ ایسے حالات جب سامنے آئیں تو ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کرنے سے مراد یہ ہے اس دن کی تیاری میں لگ جائیں، اس دن کی تیاری میں لگ جائیں، اور پھر قبر کا، یعنی قبر کھودی جا رہی ہے اور چاروں طرف ہم کھڑے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کل کہاں اور آج کہاں، کل کا حال کیا تھا، آج کا حال کیا ہے، عزیزوں کے بیچ تھا، آج تنہائی میں ہے، کل روشنی میں تھا، آج اندھیرے میں ہے، اور حال کیا ہے؟ لمبائی کو دیکھیں، چوڑائی کو دیکھیں، گہرائی کو دیکھیں، لوٹنے والوں کو دیکھیں، الوداع کرنے والوں کو دیکھیں، قبرستان کے حالات کو دیکھیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر کے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ناصح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہم اس سے نصیحت لیں، اور یہ جلسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، سب سے زیادہ یہی جلسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی موسم نہیں، اس کے لیے کوئی یعنی وقت کا اور کسی جگہ کا تعین نہیں، باقی جلسے سب اپنے اپنے وقت پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، نہ معلوم کب یہ جلسہ سجے، اور یہ جلسے سج رہے ہیں اور ہم ان جلسوں میں آ بھی رہے ہیں، شریک بھی ہو رہے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پھر آج یہاں کل وہاں، لیکن اللہ توفیق دے کہ اتنی کثرت سے ان جلسوں میں شریک ہو کر کے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کر کے اور اپنی آخرت کو جی یہ تو چند بنیادی باتیں تھیں جسے ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، اسے آپ تقریر بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ اسے خطاب، اور یہ موقع بھی خطاب کا نہیں ہے صاحب، خطاب کے موقع آتے رہتے ہیں، خطاب بھی ہوتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھے خطاب، یہ خطاب کا موقع نہیں ہے، یہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم، عقل مند
یعنی جو اس سے نصیحت لیتا ہے وہی عقل مند ہے. باقی کیا ہیں یہ میں کچھ نہیں کہوں گا. نہیں میں کیا کہوں گا, میری کیا مجال ہے. حقیقت میں عقل مند وہی ہے, باقی تو سبحان اللہ. اور اس پر قرآنی آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں اور بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں. اس پر بے شمار حکایات اور واقعات بھی ہیں. لاکھ کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھے اور چاہے جتنا بڑا ہوش بر تصور کرے, نہیں ہے. عقل مند وہی ہے جس نے اپنی آخرت کی فکر رکھی, قبر کی فکر رکھی, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنی آخرت آباد کرنے میں لگا رہا. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا اور جب جانے لگا تو مہر لگ گئی, کلمہ پڑھتے ہوئے گیا اور کامیاب گیا. اللہ تعالیٰ سب کو کلمے والی موت نصیب فرمائے. یہی تو کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی بغیر کوشش کے نہیں ملتی. جب دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت اور مشقت کے حاصل نہیں آتی, فانی چیزیں نہیں ملتی, تو یہ کلمہ کوئی معمولی چیز ہے کہ ہم اس سے غافل رہیں اور سامنے سے کلمہ آگے کہے کہ پڑھ لے. نہیں, اگر پڑھتے رہیں گے تب یاد آئے گا, دعا مانگتے رہیں گے تو دعا اثر کرے گی, اور اس کی فکر ہوگی تو پھر وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا. جو پڑھتے ہوئے گیا جنت میں گیا. ہے کسی کو فکر؟ ہے فکر ہمیں اس چیز کی؟ کبھی مصلی بچھا کے دعا مانگی کہ مولا خاتمہ بالخیر فرمائے؟ یہ تو دعائیں ضرور مانگی کہ مولا تندرستی دے دے, اولاد دے دے, مال دے دے, برکت دے دے. مل بھی گیا تو کیا ملا, برکت ملی بھی تو کہاں تک. یہ تو سب فانی معاملہ ہے, کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. تو پھر مانگا تو کیا مانگا, وہی مانگا جو یا تو نقصان دے یا ہاتھ سے نکل جائے یا دوسروں کے کام آئے. مانگے وہ جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے, اور وہ چیز ہے نور ایمان, اور اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین. تو موقع محل کے لحاظ سے میں دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں. جی اور وہ باتیں بڑی قابل غور ہیں, اور میں یہ بھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ یہ باتیں آپ حضرات نے نہیں سنی, بارہ سنتے رہتے ہیں. جی اور ظاہر بات ہے جو ذکر کثرت سے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بات گھوم پھر کر کے آ جاتی ہے. دو جگ تو مشہور ہیں, 18,000 صرف تعداد معلوم ہے لیکن نام معلوم نہیں. ہم بھی کہتے ہیں 18,000 عالم ہے, جگہ 18,000 ہے, لیکن دو کے نام سے آپ اور ہم اچھی طرح واقف ہیں. کون سے نام ہیں یہ دو؟ بڑا وہی جو بالکل عوام جسے استعمال کرتی ہیں وہی لفظ لے رہا ہوں, دنیا آخرت. دنیا آخرت, یہ دو جگہ ہیں, دنیا اور آخرت. اس میں دنیا کے کئی نام ہیں. یہ دنیا جو ہے نا اس کے کئی نام ہیں, اور دو ایک نام تو بڑا مشہور ہے, یہ دار الفنا. ایک تو سنا ہے, کئی نام ہیں, میں اس میں سے ایک دو ہی لے رہا ہوں. ایک اس کا نام ہے فنا. فنا کا مطلب کل من علیہ فان, سب فنا. ایک دن آئے گا نہ زمین رہے گی نہ آسمان, نہ سورج چاند ستارے, رب کی ذات فنا. تو یہ جہاں کیا ہے فنا. اور وہ جو آخرت ہے اس کا نام ہے دار البقا. اور دار البقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں, فنا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہے دار الفنا اور وہ ہے دار البقا. اس کے بھی اور کئی نام ہیں, کئی نام ہیں, حدیثوں میں ہیں, قرآن میں ہیں. یہ دار الفنا, وہ دار اچھا اسی دنیا کا ایک دوسرا نام ہے دار البلا. دار یعنی یہ دنیا مصیبتوں کا گھر. دنیا مصیبتوں کا گھر, اور وہ دنیا جو ہے وہ راحتوں کی جگہ. یعنی بالکل مسلمہ حقیقت, اس پہ ہمارا ایمان ہے. یہ جو ہے یہ دار البلا ہے اور وہ دار الجزا ہے. بدلے کا دن, راحتیں, آسائشیں, آرام, انعام و اکرام, رضا الہی.
दारुल-करार, सुभान अल्लाह। ये फना वो बका, ये दारुल बला। अब ये जो मैंने दो चार लफ्ज़ ही बोले, कोई तशरीह तो नहीं की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे आसानी से बात समझ में आती है। ये दारुल फला है, दारुल फना है, और वो दारुल बका है। बनाया किसने? अल्लाह ताला ने। दोनों को रब ने बनाया, और मालिक भी रब है, मालिक भी रब और मालिक भी रब। अब सुने, बिल्कुल अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। रब ने ये दोनों जग बनाए और बना करके इंसानों को पैदा किया, और अब जब रब ने तकसीम फरमाया तो रब ने फरमाया फना दुश्मन के लिए, बका मोहब्बत वालों के लिए। नहीं समझे होंगे, फिर से अर्ज कर दूं, इन दोनों जग की रब ने तकसीम फरमा दी, और इस पर दलीलों की कमी नहीं, हदीसों की कमी नहीं। समझ में ना आए तो ये हमारा कसूर है, हम इस पे मर मिट जाएं तो ये हमारा कसूर है, हम इसी को सीने में बसा करके इसी के गुलाम हो जाएं तो ये हमारा कसूर है। पर हकीकत ये है कि दुनिया मोमिन के लिए नहीं है, मोमिन के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो कुछ है वो आखिरत में है, ये रब ने तकसीम फरमा दी। जग दो है, दुनिया आखिरत। दुनिया में मोमिन के लिए कुछ भी नहीं। जुमले याद फरमा लें, और अगर किसी को दलील चाहिए तो बाद में आकर के दलील हासिल कर सकता है। दुनिया में जो कुछ है, राहत की, आसाइश की, ऐश की, आराम की जितनी चीजें हैं, ये मोमिन के लिए नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि ये फानी है, और मोमिन अल्लाह रसूल का प्यारा है। प्यारों को फानी नहीं दी जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दुनिया में मोमिन के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप कहेंगे फिर ये जो मिल रहा है उसका कर्म है? ये इसका हिस्सा नहीं है, ये उसका कर्म है कि वो दे रहा है, वरना इसका हिस्सा यहाँ पे नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये फानी है, और है भी उनके लिए जो कि रांदे दरबार हैं, जो जहन्नमी हैं। मोमिन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आप गौर फरमाएं, मैं इस पर जुमले अर्ज कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। और आखिरत में जितनी नेमतें हैं सब मोमिन के लिए। सब जन्नत किसके लिए? खुदा का दीदार किसके लिए? हौज़े कौसर किसके लिए? पुलसराज से दौड़ते हुए बिजली की तरफ चमकते हुए पार कर जाना किसके लिए? मोमिन के लिए। और ये आठों जन्नतें और जन्नतों में दर्जात और ये इनाम और ये हूर, ये कुसूर, ये गुलमान, ये नहरें, ये बागात, ये किसके लिए? मोमिन के लिए। तो मोमिन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि रब, हम ये समझ रहे हैं कि ये और न मिलने पर हो रहे हैं बड़े परेशान, लेकिन कभी इस चीज पर भी गौर करें कि ये चीजें हमारे लिए नहीं है। चंद दिन के मुसाफिर हैं, तकलीफ में भी बसर हो जाएंगे, राहत में भी बसर जाएंगे। करोड़पति भी जा रहा है, मिस्कीन भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि मिस्कीन का मलकुल मौत आया तो मिस्कीन से कहा नहीं छोड़ूंगा, और करोड़पति ने कहा जितना चाहे ले ले, मुझे छोड़ दे। हर तकलीफ का राजा भी ये न कह सका। और जो आप अंदाजा फरमाएं, जब कब्र में जा रहे हैं तो वही कफन मिस्कीन के जिस्म पे है, वही कफन अरब खरब लखपति खरबपति अरबपति पदमपति हर तकलीफ का राजा, धनवान, हीरे जवाहर मोतियों से खेलने वाला, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। मिस्कीन का जनाजा भी उसी शान से जा रहा है, अमीर भी उसी शान से जा रहा है। ये अलग बात है कि आगे मामला बदल जाएगा, आगे बदलेगा यूं कि जिसने मेरे आका की बात नहीं मानी थी भीजा जाएगा, और गुलाम जो गया था उसकी ताहत निगाह कब्र कुशादा कर दी। मोमिन के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। और अगर फिर भी कोई ये कहता है कि ये मिले वो मिले, तो जरा सोच ले। हाँ, अगर मोमिन के लिए कोई चीज है तो इम्तिहान है, और ये कुरान है।
گویا کہ قرآن مجید کی آیت جھنجھوڑ کر کے کہہ رہی ہے کہ امیدوں اور آرزوؤں کے بل پہ اپنی قیمتی زندگی کو برباد کرنے والے دنیا میں تو ان چیزوں کے نہیں آیا. تو مومن ہے، رب کا پیارا ہے، رسول کا پیارا ہے، جنتیں تیرے لیے ہیں. تو یہاں آیا ہے اس لیے تاکہ تیرا امتحان ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا امتحان بھی کڑا ہوگا، کیونکہ درجے جو ملنے والے ہیں. اب یہ سوال جو تھا میرا، اس کے دو پہلو ہو گئے. پہلے میں نے کہا تھا مومن کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن نے کہا سنبھل کے بات کر. ہے اور وہ صرف آزمائش ہے، امتحان ہے، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج ہے، الم ہے، درد ہے، غم ہے، آہیں ہیں، آنسو ہیں، تڑپنا ہے، بلگنا ہے، بے قراری ہے. یہ سب مومن کے لیے ہے. اور کیوں ہے؟ تو پھر حدیث نے اس کا جواب دیا، اس لیے ہے کہ جتنا زیادہ آزمایا جائے گا اتنا ہی بلند درجہ پائے گا. مومن کے لیے تو یہ دنیا ہے ہی امتحان کا، اور یہی ہے امتحان. دیکھو یہ امتحان ہو رہے ہیں اور اس پر جس نے صبر کیا، آپ ذرا سیرت اٹھا کے دیکھ لیں. اور حدیث پاک میں تو صاحب یوں ہے، اشد البلاء الانبیاء. یہ دار البلاء ہے نا، دنیا دار البلاء، یعنی آزمائش کی جگہ، تکلیفوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ. گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، ہرگز نہیں. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو کچھ بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، اگر بندہ صبر کرے تو جتنی تکلیفیں کڑی، جتنا امتحان کڑا، اتنا انعام بڑا. میں عرض کر رہا تھا ذرا انبیاء کی سیرت پڑھ لیں. رب کی بارگاہ میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا؟ نبیوں کا. ابھی آپ سمجھ کہیں دہشت تو نہیں بیٹھ گئی؟ تھوڑا سا میں نے خوش کر لیا. وہ عادت سے مجبور ہیں، ضرورت نہیں تھی لیکن ہو گیا تو ہو گیا. تو معذرت خواہ ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آواز نے آپ کو ذرا سا کمزور کر دیا، ہو تو نہیں سکتا. تو اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں انسانوں میں سب سے اونچا مقام کس کا؟ نبیوں کا. اور سارے نبیوں میں اونچا مقام کس کا؟ سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہوتا. خدا کے بعد خدائی میں، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. سب سے اونچا درجہ کس کا؟ تو حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا نبیوں کو ستایا گیا، سب سے زیادہ بلائیں، آفتیں، تکلیفیں آپ نے فرمایا مجھے پہنچی. اتنی اونچی ذات رب کی محبوب کی، اور یہ حال ہے. اور پھر حدیث پاک میں میرا کہنا اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کی ہوئی. کس آزمائش کو گنوایا جائے؟ ابو البشر حضرت آدم سے لے کے اور کائنات کے مالک و مختار رب کے محبوب کی ذات تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی سیرت پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں. کیسی کیسی بلائیں، کیسی کیسی تکلیفیں، کیسی کیسی مصیبتیں ان رب کے محبوب بندوں نے صرف تعلیم امت کے لیے برداشت کر کے اور یہ نشان چھوڑ دیے کہ اور کلمہ پڑھنے والوں گھبرانا مت، صبر کا دامن تھامے رہنا. حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، غم نہیں ہوا گیا. 300 سال روتے رہے اور آنسو ندیوں کی طرح بہتے تھے. چرند پرند پانی پیتے تھے. یہ آنسو جو تھے یہ کس میں تھے؟ ابو البشر. غم نہیں ہوا. ہیں کون؟ اور یہ سب اس لیے ہے کہ وہ ایمان والے نظر میں رکھنا. حضرت آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. آپ حج پہ گئے ہوئے تھے، لوٹ کر کے آئے تو جو تفاسیر پڑھ کے دیکھیں تکلیف کتنے روئے تھے. بیٹا ہے نا آخر، اور بیٹے یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر ہوا. کیا غم نہیں ہوا ہوگا؟ اب ذرا سیرت کو پڑھتے چلے آئیں. یہ نبی ہیں، نبی، اور نبیوں کے بعد درجہ آتا ہے صحابہ کا.
پڑھ لیں سیرت صحابہ کی. کیا صحابہ کے دور میں ایسی آزمائشیں ان کی نہیں ہوئی؟ بے شک ہوئی. اور اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے، جب بھی اللہ نہ کرے. اور ہم تو صاحب رب نے یہ دعا تعلیم فرما دی ہے کہ امتحان کے قابل ہم نہیں ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ وہ آیت یاد کر لیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. رب نے فرمایا مانگو مانگو، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ تمہارے امتحان ہو تم پاس ہو سکو. مانگو مولا وہ جو ابتلائیں آزمائشیں اگلی امتوں میں اور اگلے ایمان والوں کی ہوئی تھی، وہ بوجھ ہم پہ مولا مت ڈالنا، ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. کتنے بوجھ تھے حضرت ایوب صابر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں وہ میں تو صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کیونکہ اب ہمارا وقت جو تھا نا وہ مکمل ہو چکا. میں بس اپنی بات بھی مکمل کرنے جا رہا ہوں. اللہ قبول فرمائے. اور میں تو صاحب آج تقریر کے لیے نہیں بلکہ اب تمام سامعین کی خدمت میں صرف یہ 3 بنیادی باتیں رکھنے کے لیے حاضر ہوا تھا. بڑے درد اور بڑے رنج کے ساتھ عرض کرنا تھا کہ ایسی محفلوں میں کثرت سے شریک ہونا چاہیے. اور جہاں بھی ایسا نہیں کہ آنا جانا ہے، نہیں، ہر جگہ پہ جہاں بھی ایسی محفلیں سجیں وہاں جانا چاہیے. اور مقصد صرف 3 لے کے جانا چاہیے: مغفرت کی دعا، تعزیت، اپنے لیے عبرت اور نصیحت. دفتر کھلے ہیں صاحب عبرت اور نصیحت کی، دفتر کھلے ہیں. ہم اور آپ پڑھنا نہیں جانتے، یہ وہ کتاب ہے جسے سب پڑھ سکتے ہیں. کتاب کو معلومات کے لیے پڑھا جاتا ہے اور کتاب وہی پڑھ سکتا ہے جو لکھا پڑھا ہو. لیکن ایک کتاب ایسی ہے کہ اس میں لکھے پڑھے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سی بھی اگر عقل ہے تو ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے، بڑے سے بڑا جاہل بھی پڑھ سکتا ہے. یہ وہ کتاب ہے اور اسی کتاب کا نام ہے موت. اسی کا دوسرا نام ہے جنازہ، اسی کا ہی نام ہے تدفین. یہی سب نام ہے اور یہ سب ایک ہی کتاب کے ورق ہیں. یہ اس کے ورق ہیں، پنے الٹتے جائیں، پڑھتے جائیں، خود کو دیکھتے جائیں. آج یہ کل ہماری باری ہے، دہراتے جائیں. اور ایسے ایسے نوجوان جب اس طرح دادے مفارقت دے کے اہل و عیال کو غم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہاں تو پھر ہم جیسوں کے لیے بدرجہ اولا عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ہم جیسوں سے سمجھ گئے ہوں گے نا آپ. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور اعزا اقربا والدین پسماندگان کو اللہ صبر جمیل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا